فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ. سرمد غم عشق سرمد غم عشق بول ہوس را نہ دہن سرمد غم عشق بول ہوس را نہ دہند سوز دل پروانہ مگس را نہ دہند عمر باید کہ یار آید بکنار این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہن. یعنی عشق کرم دا ازلی قطرہ عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ہک نہ دے وچ راہی. عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے راہبر مرشد ہادی عشق اسادا پیر جائیں کل راز سجایا. مخدوم و محتشم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر شہزاد احمد مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مخدوم و محتشم محسن اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ شہزادگان میرا شریف معزز محتشم علماء کرام خوش نصیب خوش بخت بلند نصیب بلند بخت تمام برادران اسلام. میرے برادر محتشم عزت مآب حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب الازہری برادران اسلام قبلہ حضرت صاحبزادہ عبد المالک صاحب نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. انہوں نے آستانہ لیا میرا شریف سمیت جملہ آستانوں کی
इशारतन सराहतन नुमाइंदगी फरमा दी है कि मशाइख चिश्त अहले बहिश्त अंबर सरिश्त जन्नती किश्त और मेरा शरीफ भी है उसी किश्त की एक खिश्त। आपने इरशाद फरमाया है कि मशाइख चिश्त की इम्तियाजी वस्फ इल्म और इश्क है। क्या है? या इल्म को अकल कह ले, अकल को खिरद कह ले। इल्म, अकल, खिरद और दर्द, इश्क को दर्द कह ले। एक तरफ इश्क है, एक तरफ इल्म है। ये मशाइख चिश्त का तुर्रे इम्तियाज है। और अल्लामा हजरत इकबाल कलंदर लाहौरी ने फरमाया था कि आशिकी चूं बाहम ज़ीरकी हम बरशवद नक्श बंदे आलमे दीगर शवद। शुक्र है तो फारसी समझने रह गए कम फारसी शेर समझने वाले, चल बसे गेस हुए लैला में उलझने वाले। लेकिन हमें आदत है 13वीं सदी में जाने की, हालांकि रविश बदल गई जमाने की। तो इकबाल ने कहा जब इल्म और इश्क इकट्ठे हो जाते हैं एक नया जहान बसाते। इल्म अकेला हो तो धक्के खाता है, इश्क तन्हा हो जाए तो ख्वार हो जाता है। लेकिन जब इल्म को इश्क कांधों पे उठाता है तो मक्के से उठता है सीधा अर्श पे जाता है। ये कहीं खिताबत का चक्कर ना समझ लेना, ये बात यही है। इल्म को इश्क जब अपने कांधे पर, आप कहेंगे कि इल्म को इश्क क्यों उठाता है, हालांकि इल्म उलट होना चाहिए। असल में इल्म टारगेट निशाने मुतय्यन फरमाता है, लेकिन बेचारे के पर टूटे हुए हैं, उड़ नहीं सकता। इश्क कहता है आ मेरे कंधे ते बह जा, क्योंकि तेरी है टूटी हुई किश्ती, आ मिलाऊं तुझे मुइनुद्दीन चिश्ती। अगर लपेट समेट के कहूं, इल्म का बहरे ज़ख़ार था, सूफियों का भी सरदार था। नाम बंदा साहिबे यकीन था, नाम मौलाना जलालुद्दीन। इकबाल का मुर्शिद रूमी अल्लामाए ज़मान था। कौन क्या था? अल्लामाए ज़मान, फ़ख्रुल अमासिल वल अफ़ाज़िल, फ़हूलुल उलमा। जो लक़ब कहूँ, जो चादर उठाऊं, उनके वजूद पे सूट करती है। वरना आज कल बंदे हैं निकड़े, चादरें हैं वड्डी।
سر ہیں چھوٹے دستاریں ہیں بڑی، بلکہ کچھ تو بیچارے دستاروں کے بھار تلے چنگ رہے، وڈی دستاروں والے چلے گئے، نکڑے سر والے آگئے۔ اب بیچارے نہ وہ سر پہ تاج رکھ سکتے ہیں، نہ مزہ وہ اس عشق کا چکھ سکتے ہیں، نہ اس دریا میں پاؤں۔ ادھی ادھی تسی بھی بولنا ہے تاکہ پرچہ ہوئے تے دومتے ہوئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ پچھلے کہہ گئے ہیں، پچھلے کہہ گئے ہیں یاد رکھنا لوگوں، شہبازوں کے منہ کے لقمے کبوں کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ گھر جا کے سوچنا، ہاتھی کے جسم پہ ڈالی جانے والی چادر چیونٹی کے وجود پہ فٹ نہیں آتی۔ مکھی کا مزاج اور ہے، پروانے کا مزاج اور۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، پھر مزہ بات کا چکھ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ علم اور عشق یہ جب دونوں ہوتے ہیں کٹھے، لیکن عشق ہے شہباز، عشق ہے شہباز، نہ حرام کھانے دیتا ہے نہ کھاتا ہے، نہ نیوی جگہ پہ آتا ہے، ہمیشہ ڈیرے ٹبوں پہ لگاتا ہے۔ آپ کو سمجھ پھر نہیں آتا؟ رستے میں جب میری گاڑی کو لگی ٹھوکریں، اور جب عین آستان پہ پہنچے تو نظامی صاحب نے کہا آن دیو۔ نہیں سمجھ سوا اور ماشاءاللہ اے ہونے دی گل ہے۔ علماء اہل سنت انہوں نے کہا وہ پٹھان نے آکھیا سی نا آن دیو، تو ٹھا وجی انہیں کہ بس ماشاءاللہ مسئلہ عرض کر رہا، میری گاڑی لگی اگلی گاڑی میں ٹھک، تے نظامی صاحب آکھیا بس، تے نالے ہی تسلی دیتی فکر نہ کر، خیر ہے۔ میں نے کہا پرواہی کوئی نہیں ہے، عشق وچ مشکل بہت۔ اساں لاہوروں ٹرے ساں نیت کر کے آئے ساں کہ انہی راہوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں 15ویں صدی میں نے نظامی صاحب سے پھر ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا کہ ہم تو اب دھکے کھا رہے ہیں، جب وہ شہباز آیا ہوگا اس سخت زمین پہ ڈیرا لگایا ہوگا، مجھے یہ زمین بھی سخت لگی، بندے بھی۔ سبحان اللہ۔ میں تب کی بات کر رہا ہوں اب کی نہیں، جب وہ آئے ہوں گے، کیونکہ زمین کی سختی بندوں میں دکھائی دیتی ہے۔ مکے والوں کا مزاج اور ہے، مدینے والوں کا مزاج اور ہے، اسی طرح نکے والوں کا مزاج اور ہے۔ پتہ نہیں ہے کہ فرق نہیں ہے۔
نکے والوں کا مزاج اور ہے، میرے والوں کا مزاج اور ہے، مکے والوں کا مزاج اور ہے، مدینے والوں کا مزاج اور ہے۔ یہ عجیب قسم کا دور ہے، دونوں میں بالکل الگ طور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آنے والا حالانکہ آتا ٹھنڈے کنویں کے کنارے ڈیرے لگاتا، لیکن بھجوانے والے نے اسے جان کے یہاں بھجوایا ہے، جو آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اس منزل پہ فریدی فقیر نے فرمایا ہے کہ ہے عشق وچ مشکل بہوں، ہے عشق وچ مشکل بہوں، چیک چل اتے گپ گل بہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ توڑے سیر انج کرن تو میں نے لگتا پہ تو سمجھ آ رہی ہے۔ ہے عشق وچ مشکل بہوں، چیک چل اتے گپ گل بہوں، ہمت کریں اے دل بہوں، ہمت کریں اے دل بہوں، ظلمی سفر ایمیں ہوں دن، ظلمی سفر ایمیں ہوں دن، ویسن گزر اصلوں نہ در، ظلم و کار ایمیں ہوں دن، دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر، چک پئی سسی ایک تل کن، پنل ونیا یس گھل خالص سرائکی، چک پئی سسی ایک تل کنو، ایک تل کنو، پنل ونیایوس گھیل گھیل، گاف ہے لام گھیل، ہون سمجھن دی نہ کرو ڈھیل، گھیل آدن ایمیں آنکھ لگے ذرا جی، ذرا جی آنکھ لگی پھر کھلی، سیج اجڑ چکی تھی پنل جا چکا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں سچی ستی تے یار گواچا، سچی ستی یار گواچا، کتے تو ہی سینا جاویں، ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمر دروگ نہ لاویں۔ اس لیے مشائخ چشت نے علم اور عشق ان دونوں کو کٹھا فرمایا۔ پیچھے سے آواز آیا عالم نشود ویران تا میں کدا آبادست، سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ عالم نشود ویران تا میں کدا آبادست، جب تک ساکی ہے باقی جام چلتے رہیں گے، پیاسے آتے رہیں گے، ساکی پلاتے رہیں گے، بس ہاتھ بدلیں گے ساتھ نہیں بدلیں گا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ تمہیں ماتھے پہ کوئی اور نظر آئے گا، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، دربار عالیہ میرا شریف، دربار عالیہ توسا شریف۔ اللہ اکبر۔ پیچھے پلٹ کے جائیں، اگر حضرت معین الہند، سلطان الہند، خواجہ غریب نواز، علماء دیوبند نے کتاب چھاپی، اور چھاپی بھی دیوبند سے،
مجھے اتفاق سے ملی بولٹن ایک شہر ہے انگلینڈ کا، وہاں سے انہوں نے مجھے وہ صفحہ کھول کے دکھایا کہ لکھا تھا علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم بزرگ ہیں مولانا محمد زکریا صاحب، انہوں نے لکھا ایک بندہ سبحان اللہ، چند فقیر تھا سنی پیر، بت قدائے ہند میں آیا تھا، چند سال کے بعد پردہ فرمایا، جب آیا چند فقیر ساتھ لایا، جب یہاں سے واپسی کا پروگرام بنایا 90 لاکھ کے زنار توڑ گیا، رشتے ہند کے مدینے سے جوڑ گیا۔ اور بات پہنچی آگے تک، میں نے نام بھی دے دیا، کتاب کا بھی بتا دیا، ڈاکٹر آرنلڈ، اس کی کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، اس نے یہی بات اور کھول کے لکھی۔ اس نے کہا وہ فقیر تو وہاں اجمیر میں آیا، اس نے پھر جب پروں کو پھیلایا، اس شجر نے شاخوں کو پھیلایا، ایک شاخ کو دلی کی طرف یوں جو فرمایا، وہاں جو شاخ تھی بڑی تر بتر ہے، عجیب دلی کی زمین، وہاں جا بٹھایا قطب الدین۔ کیا؟ قطب الدین مشہور ہوئے بختیار کاکی۔ ابھی میرے پیارے بھائی جب میرا نام لیا میں نے ڈر کے دل کو تھام لی، جنہوں نے میرا نام لیا جو آج یہاں سٹیج سیکٹری ہیں، ویسے تو خطیب ملت ہے، تو انہوں نے جب میرا نام لیا اور ساتھ یہ بھی کہہ فرما دیا کہ حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب اس پہ فخر فرماتے تھے۔ اصل میں چکر یہ ہے کہ ساڑھے جڑے چشتی پیر نے نا، یہ جڑے ویلے کسے نکمے نو کام والا تھوڑا بنانا ہوئے تے عموماً عادت ہوندی ہے جڑا سر چاہے وڈا او دے اتے پیر ٹکاوے تاکہ سر نہ چاہے۔ ماشاءاللہ ہونتے الحمدللہ یہی روش ہے کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، ہر کوئی سر کو جھکا کے چلے بلکہ اپنا آپ مکا کے چلے۔ یہ جو پرانے جن کے ہم عرس منا رہے ان کی عادت تھی کہ جیڑا نکمہ روڑا ایویں تے انہیں کام دا نہیں ہونا تے انہوں ہی نہ نے پھر انج کرنا، تاکہ کیونکہ میں تھا زیادہ نکمہ اس لیے کہتے تھے انج تے انہیں آگے پڑھنا نہیں، انہوں آکھو تیرے تے سانو ناز ہے۔ جدوں بھی چھوٹے نو وڈا بنانا ہوئے انہوں دڑکے نہ دے، ڈرا نہیں، پھڑ کے آکھ میں نو تیرے وچوں او دس، پھر ڈگے گا تے کتے اگے جا کے ڈگے گا رستے۔ تسی پہلے ہی آدھے ہو تو نہیں رہا انج دا انج، وہ آدھے پھر انج تے انجی سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، دلی میں جب میرے قطب الدین کو میرے معین الدین نے بٹھایا، ابھی مسیں بھیگ رہی تھی، اٹھتی ہوئی جوانی، حضرت عبدالواحد زید کی نشانی، حسین سرکی میں کہتے ہیں حسین کوئی شباب ویچا، حسین نالے حسین تے نالے شباب، حسین کوئی شباب ویچا تے شور معاشر نقاب ویچا۔
شور محشر نکاب وچا گزر دے لاشیں دے ڈھیر لئی گئے گزر دے لاشیں دے ڈھیر لئی گئے اجن تک قاتل حجاب وچا گزر دے رکیا نہیں بیٹھا نہیں ایمیں بس گزریا ہے انج کی تس پھر انج کی تس لاشیں دے اب سمجھ میں آئیے اس لیے اگر ہوتا میرا شریف لاہور میں مجھے اتنی تعجب نہ ہوتا اگر ہوتا میرا شریف اسلام آباد میں کوئی تعجب نہ ہوتا چلو اگر ہوتا میرا شریف چاکوال میں اتنا تعجب نہ ہوتا اتنی گاڑی کو بھگایا بھگا کے پھر بھگایا بڑی آنکھیں مشکل سے بلکہ دل نے دھک دھک کے نعرہ لگایا کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پنکھ کے چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے خانہ کے جتے کے چہ دور یہ کرامت یہ سمجھیں کہ اگر میرا شریف ہوتا کراچی تو تعجب نہ تھا لیکن میرا شریف ہے کہاں اسی لیے ایک سمجھدار دانشور نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں باغاں وچ پھول کھڑدے ہی رہندے نے چمن وچ پھول کھلدے ہی رہندے نے اس نے کہا چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہارا کو مجھے بتائیں تونسا شریف کراچی میں ہے نہیں سمجھا تونسا شریف کہاں ہے لاہور میں ہے دلی میں ہے راجپوتانے میں ہے لکھنؤ میں ہے کہاں ہے تونسا مقدسہ وہ بھی ویرانہ یہ بھی ویرانہ اتھے لب کوئی دیوانہ اوہ اتھیں صرف عاشقاں دا آنا جانا میرا پیر فرید کہتا تھا اتھاں درد مداں دے رے اتھاں درد مداں دے رے جت کرڑ کنڈا بوئی ڈھیرے خالی جس کے پاس خالی علم کی کتاب بندہ حساب بھی علم کتاب بھی او دے وچ یہی ہے خرابی انہیں ہمیشہ آباد جگانو تکنائیں جا کے ڈیرہ آباد جگاتے رکھنائیں لیکن اے جڑا عشق چند مکھنائیں انہوں آبادیاں نال دشمنی ہے کیونکہ اے شہباز ہے تے شہباز دے ڈیرے تھلے نہیں اٹھتے مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ عموماً مجھ سے میرے استاد نے پوچھا کہ
تینوں کتھے بھیجیے؟ میں آکھیا یا اسلام آباد یا لاہور، اگر اتھے میں فٹ نہ ہوا تو واشنگٹن بھیج چھڑے۔ سبحان اللہ، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چار۔ علم کی یہ کمزوری ہے، یہ ہمیشہ رونقیں ڈھونڈتا ہے، یہ ہمیشہ محفلیں ڈھونڈتا ہے، انجمنیں ڈھونڈتا ہے، لیکن عشق کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے چل بلیا اٹھے چلیے۔ ایک گلنا تسی صاحبزادہ عبدالمالک صاحب کل پوچھو کہ حضرت خواجہ آلہ اتھے کیوں آئے؟ اتھے کیڑی آبادی سی، کیڑیاں رونقاں سن، سمجھ میں آ جائے گا فلسفہ۔ وہ میں کون سا شعر پڑھ رہا تھا؟ چل بولے، یہ دا مطلب یہ تسی جاگ دے پائے ہو۔ یہ لاہور آلے ہوندے تے انہاں آکھنا سی تو آپ بول تیرے تے اعتبار ہے۔ شکر ہے تسی سبحان اللہ۔ اگرچہ بارش تواڈی تھے چاس نال نہیں ہوئی لیکن دماغ تواڈا تر و تازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چل بلیا اٹھے چلیے تے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو من۔ آؤ اللہ زندہ اللہ، دربار عالیہ تونسا شریف زندہ، دربار عالیہ اجمیر شریف۔ سبحان اللہ۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ وہ جادو ہے جو غالب کے اوپر بھی غالب ہے۔ غالب بھی بیٹھا دلی میں تھا پر دل دی دلی لٹی گئی۔ تو انہوں پھر سمجھ نہیں ہے، دل دی دلی لٹی گئی تے غالب بولیا، انہیں آکھیا چل کے رہیے ایسی جگہ، چل کے رہیے ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، چل کے رہیے ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، بلکہ گھر پڑیے بیمار، گھر پڑیے بیمار، کوئی نہ ہو تیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو۔ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے۔ مینو اے دسو تسی پہاڑاں وچ وسن والے ہو، کدے بغیر دیواراں دے بھی گھر بنے؟ عاشق آکھدا ہے نہ در ہووے نہ دیوار ہووے، بس اکھ دے سامنے کلا یار ہووے۔ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، اور کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، نہ کوئی سجے ہوئے نہ کھبے ہوئے کہ عاشق کلا بے کے روئے۔ یہ ہے میرا شریف کی تاریخ جو میں نے بالکل لپیٹ کے بولی ہے، گٹھڑی میں نے نہیں کھولی۔ جس نے سمجھنا تھا سمجھے، جو نہ سمجھے وہ نہ سمجھے۔ اس لیے یہاں اکیلا علم نہیں، یہاں علم بھی ہے، یہاں عشق بھی ہے، بلکہ جب علم عشق ملتے ہیں وہاں مشک پیدا ہوتا، خوشبو دھومتی ہے، پھر خوشبو ڈکی نہیں جاندی۔
نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ خوشبو میاں محمد بخش کہتے ہیں جھولی پا انگار محمد تے کوئی بچا نہ سکے عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے علم اور عشق کیا علم اور میں نو طلباء بھی تھے بڑے نظر آ رہے ہیں سپیشل پگڑیاں تے اتے کلغیاں سبحان اللہ شاہ سے نہیں آ گئی بھاویں نکے دے تے بھاویں مکے دے سانو تے پیارے لگ دے سبحان اللہ سائیاں پیغام وہی ہے اگر اکیلا علم آئے گا دھول میں گم ہو کبھی یار تک نہیں جائے گا لیکن اگر علم عشق کے کاندھے پہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ یہ پرلے ویڑھے وڑ جائے گا یہاں ابو جہل پھر گھبرائے گا ابو لہب گھبرائے گا جب عشق کے کاندھے پہ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہوئے ماں اے تو افلاطون و جالی نو سے ماں اے دوائے نخوت و نامو سے ماں جس میں خاک از عشق بر افلاق شد سبحان اللہ ہونو گل آئی جڑی میں آخدہ ساں پہ من لبدی نہیں سی پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس میں خاک از عشق بر افلاق شد کوہ در رقص آمد و چالاک شد علم جب عشق دے کندیاں تے آیا تے براق نو بھی پھر پاسے فرمایا تے پھر سدھا جدو حضرت حسن دے ڈیرے آیا تے حسن نے ویکھیا اے تے عشق آیا انہیں ساریاں چادرانو ہٹایا جدو سامنے عشق پر کھول کے آیا تے عشق تے حسن دا ملاپ وصال ادھے آمنہ دا لال ادھے رب ذل جلال حسن اور عشق کا وصال یہاں عشق نے کیا ہے کمال جب عشق لا زوال حسن بے مثال آیا وقت وصال اور حسن نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کوئی یہ جا بھی ہے ساڑھے ویڑھے بھی آ سکتا ہے اجے تانوں سمجھ نہیں آئی نہ جبریل دم مارے نہ میکائیل پر پسارے موسیٰ زمین پہ کرے نظارے تے کان اتھے دی آرتی اتارے جدو پہنچے اتھے عاشق پیارے تے انہیں تک کے اپنے عاشق نو انہیں آکھا والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غواب وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہو شدید القوى ذو مرت فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى
जिंदाबाद दरबार आलिया मेरा शरीफ, दरबार आलिया तोसा शरीफ, दरबार आलिया मेरा शरीफ। सुभान अल्लाह। क्या बात क्या बात। हमेशा इश्क ही शोदा वाह वाह करता रहा है। हुस्न की आदत है बेनियाज़ी, तड़पाता है, फड़काता है, फड़कता देख के कहता है मैंने 10 रुपया दे और फड़क। रोता जो मैं फिरता हूँ खड़े खुश होते, जितना मेरे ऊपर छुरियां चलती हैं मैं बेस्मिल होके तड़पता हूँ। कहते हैं तेरी जेड़ी हाय हाय मैनू बड़ी चंगी लगती है, मेरिया चीका निकल दिया ना फिर चीख। आज पहली बारी आज हुस्न ने उन्ने एक निकाब चुकया, दूजा चुकया, तीजा चुकया, सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई, चौथा चुकया, सत्तारी, गफारी, कुद्दूसी, जबरूती। इश्क ने आख्या चौक दे सारे निकाब। वो और थे जो राह से पलट गए, हम वो हैं जो तेरे कूचे में डट गए। वाहो व बिल उफुकिल आला सुम्मदना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना। एक दी दम दम सिक्के जेड़ा एक कूदू कर जाने ओ काफिर मुशरिक है। मकनातीस तलूहे वांगू एक ढोलर दी शिक है। इल्म कमजोर है लेकिन जब मिलता इश्क का शोर है फिर बदल जाता इसका तौर है, फिर पिंडी घेब भी लाहौर है। नहीं समझ आई। बस ये दोवें जदर शाला इनांदा मेल हो जावे, शाला इनांदी यारी लग जावे, शाला इनांदा विसाल हो जावे, शाला ये दोवें इकट्ठे हो जावन। अल्लाह करे मौलवी ते पीर इकट्ठे हो जाए। नतीजा तो समझ नहीं आया। हाय हाय। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है आप पैगाम समझ गए। अल्लाह करे ये इल्म और इश्क ये जब इकट्ठे थे ना तो तौसा शरीफ में एक तरफ मेरा शहबाज और 46 मदरसा चल रहा था। है कि नहीं? है ना दोनों चीजें इकट्ठे ते उस वेले फिर शाही इश्क दी सी। इल्म दे दरिया वगदे सन ते हजरत इश्क दे समंदर गजदे सन ते जिथे नहर इल्म दी वगे ते शेर इश्क दा गजे उथे बद अकीदगी भजे ही भजे। ए पलीदी बद अकीदगी दी तदों दी आई जदों विछोड़ा पिया इल्म ते इश्क में। दरसगाह उदे टुर गई, खानका उदे टुर गई, विच शैतान ने जा बना लई। ए शैतान कदे ना आंदा जे इल्म दे वेढ़े इश्क डेरे पक्के लांदा, या इश्क दे वेढ़े इल्म पक्के डेरे लांदा। ए लानती बदअकीदा कदे ना आंदा। जोर लाओ ओ ना खुदाओ इस कश्ती दे चप्पू चलाओ ते आओ दिल्ली चलिए। सुभान अल्लाह। दिल दी दिल्ली। हजूर मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे भाई ने जो मुझे फरमाया मेरा दिमाग वहाँ चला गया
کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار دلی پہنچے ہون او جڑے پرانے بیٹھے سن نا او پیپے خالی سن بورڈ وڈے سن تے اے جڑے ویلے بندہ گیا انہیں ڈیرہ جدوں لایا جیڑا ہی آوے تے پھر حسد دی بھڑکی آگ تے سڑن لگا جگ انہاں لکھا خط دے اتے خط واہ معین الدین ایک چھوکرا بھیجوایا ہی سانو اجاڑ بٹھایا ہی میرے معین الدین میرے قطب الدین نو فرمایا میں آ رہے ہیں ایک جنگل وچ دو شیر مک گئے ہیر پھیر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز پہنچے دلی سامنے حضرت قطب الدین بختیار اب چھوٹے کو بڑا کیسے بناتے ہیں حضور خواجہ خواجگان کے جملے سنو آپ نے فرمایا حضرت قطب الدین قطب کو کہا مخدومہ مخدومہ میرے سردارہ لوگ تیرے تو دل تنگ ہو گئے نے میں نہیں چاہتا کہ تیرے تو دل تنگ ہون اے میرے نال اجمیر چل تو میرے نال اجمیر چل میں معین تیری نوکری کرانگا میں تیری خدمت کرانگا تو میرے مخدومات تو میرے ساتھ چل دھار کر کے گرا میرا قطب مٹی میں لوٹ رہا ہے کہا نہ ستا مجھے نہ رلا مجھے نہیں اور تابے جفا مجھے تو فرماتا ہے سونا کہ تو میری خدمت کرے گا مجھے تو تیرے سامنے نہ بیٹھنے کا سلیقہ آتا ہے نہ بولنے کا ڈھنگ آتا ہے نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ رلا مجھے آپ سمجھے چھوٹے کو بڑا کیسے بناتے ہیں قطب نے کہا تو حکم کر میں جوتا نہیں پہنوں گا سر پہ دستار نہیں رکھوں گا میں ہاتھ باندھ کے تیرے پیچھے چلوں گا تو نے بٹھایا میں بیٹھ گیا تو اٹھائے گا میں چل دوں گا نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے لائی قضا آئے لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے جب یہ دو وجود چلے دلی کیسے نہ جلے ہر دل قطب کی زلف میں اٹکا ہوا تھا جب قطب دلی سے چلا نہ کوئی عورت پیچھے نہ مرد نہ بزرگ نہ امام نہ خطیب نہ مقتدی ساری دنیا دھاڑ دھاڑ کرتی ہوئی بھاگی یہاں تک کہ دہلی کا بادشاہ روتا روتا اٹھایا سر سے تاج مارا زمین پر کہا سلطان الہند یا دینی نہیں تھی دولت چھیننے کیوں چلے آئے ہو یا آباد نہیں کرنا تھا اب اجاڑنے چلے آئے ہو دامن چھڑا کے آپ کو جانا ہی تھا اگر یوں نظریں اٹھا کے پیار سے دیکھا تھا کس لیے چھوڑ کے ہی جانا تھا پھر بسایا کیوں تھا دہلی کے بادشاہ نے اتاریا تاج ڈالا زمین کے اوپر تڑپتے تڑپتے زمین پہ تاج اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ مہر شریف آستانہ عالیہ مہر شریف یا رسول اللہ حق جاریات
اللہ اکبر سبحان اللہ سلطان دہلی، سلطان سروں کا سلطان، کیونکہ دلوں کا سلطان تو ادھر کھڑا تھا، سروں کا سلطان، سلطان دہلی، اس نے اتارا تاج، خاک کے اوپر دے مارا، کہا اجاڑنا تھا تو بسایا کیوں تھا، تباہ کرنا تھا آباد کیوں کیا تھا، جدائی کے تیر چلانے تھے تو وصال کا جام کیوں پلایا تھا، رلا کے ہمیں جا رہے ہو۔ اور آگے سلطان دہلی نے کہا، اس نے کہا اگر قطب دہلی میں پلٹ کے نہ آیا یہ تاج یہیں خاک میں رول جائے گا، میں یہ تاج سر پہ نہیں دھروں گا، برباد ہوتی ہے دلی تو کر دے برباد۔ میرے حضور سلطان الہند نے ادھر دیکھا، ایسے جیسے لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، ادھر کوئی تڑپ رہا، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے، ہر طرف آہو فغاں کا عالم، ہر طرف آہو فغاں کا عالم۔ آپ نے حضرت قطب کی طرف دیکھ کے کہا، مخدوم اتنے تھوڑے وقت میں ساقی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، ساقی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، جس دل کی طرف تاکا پیمانہ بنا ڈالا، جس دل کی طرف تاکا پیمانہ بنا ڈالا، اور ایک کیس کو لیلا نے مجنو بنایا تھا، تم نے تو جسے چاہا، تم نے تو جسے چاہا، تم نے تو جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، تم نے تو جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، تم نے تو جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا۔ ساقیہ آنکھوں میں تیری وہ بادائے سرجوش ہے کہ ایک نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے چشتی کیسے آباد کرتے ہیں ویرانوں کو۔ میرے سلطان الہند نے کہا اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنے شکار، ہر دل کے تیر نظر کا پار۔ قطب یہ سر جھکے رہے، یہ ساری کی ساری مڑی تو تیری تھی، میرا کیا ہے؟ خیرات آپ نے بخشی تھی، میں نے صرف بخیر دیا، میں نے صرف بخیر دیا ہے۔ ایسے کہا چند آدمی خوش کروں، ساری دلی کے دل توڑوں، یہ معین کو اچھا نہیں لگتا۔ کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا قطب براؤ جا، دلی در پناہ ہے تو آبردان۔ تونسے والے نے کہا تھا حضرت خواجہ احمد مہروی کو نکا نہیں مکہ، سبحان اللہ، مکہ نہیں پکا، ہون تک بھی پکا، ہیل دے ہی نہیں۔
اس لیے یہاں بھجوایا فلسفہ ہون سمجھ وچ آیا کہ اس بڑے ساکی نے ساکی میکدہ کو یہاں کیوں بھجوایا. اس لیے پھر آنے والا جب آیا وہ دونوں خانقاہ بھی درسگاہ بھی عشق بھی وفا بھی حیا بھی سخا بھی یہ سب کچھ عسر کی میراث تھی جو اس فقیر کے پاس تھی. اب تھی کو کاٹ دو جو اس فقیر کے پاس ہے اور ہمیں اسی کی آس ہے کہ نہیں. یا چاول کھانا یہاں نا وہ تو ملیں گے کوچا یار وچوں بندہ لنگی جاوے تے خالی نہیں جانا. یاد رکھنا یہ حضرت علم حضرت عشق جب یہ دونوں ہم بر ہوتے ہیں پھر نقش بند عالم دیگر ہوتے ہیں. پھر نقشے بدلتے ہیں سوچیں بدلتی ہیں افکار بدلتے ہیں خیال بدلتے ہیں پھر انسانیت بدلتی ہے زمین بدلتی ہے زمانہ بدلتا ہے موسم بدلتے ہیں رتیں بدلتی ہیں. اس لیے ان دونوں کا کٹھے ہونا. لیکن چشت جاتے جاتے بتا گئے جب میرے حضور سلطان الہند نے پردہ فرمایا جنازہ پڑھایا گیا چہرے سے چادر کو جب ہٹایا گیا ماتھے پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ حبیب اللہ تھا ہند میں اور موت بھی آئی تو عشق میں. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہتے ہیں حضرت خواجہ قطب کا لقب تھا شہید محبت اور زہد الانبیاء. حضور مسعود الدین فرید الدین مسعود گنج شکر کا لقب تھا حریق محبت. وہ شہید محبت یہ حریق محبت بس لفظوں کا جھیڑا ہے ورنہ ہی کوئی ویڑا نہیں سمجھ آ رہی. یہ ایک کوئی لفظوں وہ حریق محبت یہ شہید محبت. اس لیے اگر درد والا قوالی سنے سینے میں ہو درد بندہ ہو مرد. سبحان اللہ. ہون تسی سمجھ گئے ہو کہ قوالی جائز ہے مگر کے دے واسطے مردہ واسطے زنانیہ واسطے نہیں. کہ تسی مرد کنوں سمجھ دے ہو تسی آدھے ہو جڑی داڑھی ہوئے تے مچھ تے کچھ ہوئے انہوں مرد نہیں آدھے. مرد کو جو ہور ہوندہ ہے مرد کو جو ہور ہوندہ ہے او دا کچھ ہور طور ہوندہ ہے. اس لیے مرد سینے میں ہو درد لیکن یہ ہر دکان پہ درد نہیں ملتا کیونکہ مہنگا سودا ہے اور مہنگی چیز ہر دکان پہ. درد فرید ہے چیز مہنگی درد فرید ہے چیز مہنگی تھیں دے منج وپار جندڑی کر قربانی. نہیں سمجھ آئی. یہ جو درد ہے یہ اس کا سوداگر مرد ہے. ایک کھیڈ نہیں زنانے آندی اے عشق دی کھیڈ مرد کھیڈ دینی کیونکہ اتھے پہلا دا
میرے گنجے شکر سے پوچھا گیا حضور محبوب مطلق سے ملنا ہے، بتائیں کتنے رستے میں مشکل مقامات آتے ہیں؟ بل کسر تو تھلے اللہ اکبر انہاں کیا تلگنگ بھی راہ ویچ تے پھر ایک اور پٹھان آلیو ڈھوک پٹھان میری گڈی جا کے ٹھا وجی نا دے وچ کھڈے دے وچ تے ڈاکٹر صاحب آکھے اوئی میں کہ ہونے نال اوئی ہن دس بلا رہے آئی کوئی ہونے کر دیا پہ اوئی اجے تے چبھیے تنو نکی جی سوئی ہونے نال اوئی ایتے ایک چھوٹا نکڑا کھڈائی اگے دریائے سوائیں او بھی پانی نال روان دوائیں تے اگے ہی او یار دا ڈیرا جنو آدھے نہیں میرا اللہ اکبر سرکار وہ میرا کتب قوالوں نے قوالی شروع کی سنیے سینے سوز فراق دی تار آئی ماہی ہاتھ لایا او وج اے زنخیاں واسطے نہیں قوالی نہیں سمجھ آئی چوڑھیاں واسطے قوالی نہیں دل دے چوڑھے قوالی مردان دا کھیلے کی سمجھے ہو قوالی شروع اور لگا زخمے پہ ہاتھ قوال کا اور اٹھایا اس نے سر میں تھا گر کے پیچھے تھا ہور اور ادھر سے اس نے آ کی ادھر درد نے واہ کی ادھر عشق نے آہ کی ادھر حیدر شاہ چشتی آیا انہیں آکھیا چھٹ گئے بلکہ بھٹی تتی تیرے عشق والی بھٹی اے دسو اے توڑے پنڈی گھے بے جو بھٹی تتی ہوں دی ہے چھڑی ہوں دی ہے اچھا ماشاءاللہ تتی ہوں دی ہے یہ چھڑی ہوں دی ہے آج تک خوداؤں ہوا گھول پئیے ورنہ کال چوکی تتی بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے باہ کرے عاشق سڑ دے تیڑ کر دے عاشق سڑ دے تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کیوں چاہ کرے ادھر قوالی شروع ہوئی ادھر درد کے گیت کی تار پہ انگلی پڑی ادھر مجروشہ بولا کا سنیے سینے سود فراق دی تار آئی ماہی ہاتھ لایا او وج نیو لامنے دی دلی پھسامنے دی کال آج پئی مجروشہ جی بریاں میں میری بھلیاں دے گل لج پئی تار چھڑا رنگ اڑا تیر لگا روح پھڑکی آواز آئی کشت گانے خنجر تسلیم را ہر زمان اد غیب جانے دیگر است کہتے کئی مہینے تک درد کی بھٹی جلتی رہی
सुभान अल्लाह। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं कि फिर जब आखिरी 6 दिन थे, कवाल कहते थे कुश्तगाने खंजरे तस्लीम, जान निकल जाती थी, वो कहते थे हर जमा अद गैब जाने दीगरस, फिर फड़क के उठ के बैठ जाते, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, ओए गोर पे आ कोई होर, ओए गोर पे आ कोई होर, अर्श मुनव्वर बागा मिलियां सुनिया शहर लाहौर, वारिस शाह ओ सदाई ज्यों देनी, जिना कीतियां नेक कमाइयां नी, एक गल करके साडियां उड़ गईयां हवाइयां नी, ये उन्हां दे डेरे नहीं जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां नहीं। मैंने प्रोग्राम बनाया था कि मैं आज पूरे इश्क की तकरीर करूंगा, लेकिन इश्क होरा सानू हिलन नहीं दी। उन्हें आख्या तैं नहीं सुनिया मैं कोई इश्क दिन, मैं 14 तबक कमाई रहा, मेरी ताब नहीं कोई शायद जल सकती, मैं आर्या हेठ चिरई रहा, मेरी ताब हुन सुनना, मेरी ताब ना अज तक कहीं भी झली, जे ताब झली ता इब्ने अली, अल्लाह मेरी ताब ना अज तक कहीं भी झली, जे ताब झली ता इब्ने अली, करबल वालियां तत्तियां रेता थे वुजू रत दे नाल करई रांदा, तै नहीं सुनिया मैं को इश्का दिन, मैं 14 तबक कबई रहांदा, मेरी ताब नी कोई शै झल सकदी, भन गाटे जरब चलई रहांदा। अल्लाह ताला क्योंकि जिसने आना होता है उसने जाना होता है, जाना होता है, इसलिए कि कुर्सी है के ते बंदे बहुते हैं, इस वास्ते मैं जदों तिकर जाना नहीं, इस कुर्सी ते किसे आना नहीं, इस वास्ते मैं जावांगा तो फिर कोई आवेगा, लेकिन मेरियां गल्लां याद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे, फिर मैं तुहानू याद आवांगा, फिर मैं तुहानू याद आवांगा। ओ सियाल समय दियां कालियां रातां ते याद करोगे बीतियां बातां, ते फिर मैं तुहानू याद आवांगा, लेकिन जदों मैं जावांगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, क्या बात।